السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ سورہ یوسف لیسن نمبر 2 آیت 7 to 12۔ لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون۔ البتہ تحقیق ہے یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں سوال کرنے والوں کے لیے۔ جب انہوں نے کہا بلا شبہ یوسف اور اس کا بھائی زیادہ پیارا ہے ہمارے والد کو ہم سے، حالانکہ ہم ایک جتھا ہیں۔ بے شک والد ہمارے البتہ بھول میں ہیں واضح۔ قتل کر دو یوسف کو یا پھینک دو اسے کسی زمین میں، خالی ہو جائے گا تمہارے لیے چہرہ تمہارے والد کا اور تم ہو جانا بعد اس کے لوگ نیک۔ کہا ایک کہنے والے نے انہی میں سے، نہ تم قتل کرو یوسف کو، ڈال دو اسے گہرائی میں کنویں کی، اٹھا لے گا اسے کوئی قافلہ اگر ہو تم کرنے والے۔ انہوں نے کہا اے ہمارے ابا جان، کیا ہے آپ کو، نہیں آپ بھروسہ کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں، حالانکہ بے شک ہم اسی کے لیے یقیناً خیر خواہ ہیں۔ بھیج دیجیے اسے ہمارے ساتھ، کل خوب کھائے پیے اور کھیلے، بے شک ہم اس کی البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو ان آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بے شک یوسف میں اور اس کے بھائیوں میں نشانیاں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے، یعنی سیکھنے کی باتیں ہیں سوال کرنے والوں کے لیے۔ کفار مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یوسف علیہ السلام کے بارے میں پوچھا تھا، اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے بتایا سارا معاملہ جو تھا، اور پھر اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام لوگوں کو بتا دیا۔ تو یہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے سوال کیا ہے، سوال کرنے والوں کے لیے اس میں کیا ہے، سیکھنے کی بات ہے کہ وہ اس سے سبق حاصل کر لیں، نصیحت پکڑ لیں یوسف علیہ السلام کے قصے سے۔ اور کفار مکہ کا جو رویہ تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، حسد والا، بغض والا، نفرت والا، یہ بالکل وہی رویہ تھا جو یوسف علیہ السلام کے بھائی ان کے ساتھ کر رہے تھے۔ ان کو بھی یوسف علیہ السلام سے حسد تھا، ایک نفرت تھی، دل میں ان کے لیے کیا تھی، تنگی تھی، اس لیے وہ یوسف علیہ السلام کو قبول نہیں کر رہے تھے۔ تو یہی رویہ جو تھا وہ کفار مکہ کا بھی تھا۔ تو ایک طرح سے ان کو یہ کہا بھی جا رہا ہے کہ تمہارا بھی وہی سلوک ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جو یوسف کے ساتھ ان کے بھائیوں کا تھا۔ یوسف علیہ السلام کے 11 بھائی تھے، اور جو ان میں سب سے چھوٹے تھے بنیامین، وہ یوسف علیہ السلام اور وہ ایک ماں سے تھے، باقی جو تھے وہ ان کے سوتیلے بھائی تھے۔ تو جو باقی 10 بھائی تھے انہوں نے کہا کہ جو یوسف ہے اور جو اس کا بھائی ہے وہ ہمارے والد کو زیادہ محبوب ہے، حالانکہ ہم کیا ہیں، زیادہ طاقت والے ہیں، زیادہ مضبوط گروہ ہے، مطلب ہم تو 10 ہیں اور ہم میں ایک یونٹی ہے، تو ہمارے والد کو تو ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہمارے ساتھ ہونا چاہیے، اسی میں ہمارے والد کا فائدہ ہے۔ لیکن جو ہمارے والد ہیں نا، ان کو یوسف اور ان کے بھائی سے زیادہ محبت ہے، ان کی توجہ زیادہ ان کی طرف ہوتی ہے، وہ ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں۔
جبکہ ہم کیا ہیں، زیادہ اسٹرانگ ہیں، زیادہ یونائٹڈ ہیں، اور کہا یہ جاتا ہے کہ عمر میں بھی یہ زیادہ تھے، یعنی عمر میں بھی زیادہ، پھر طاقت میں بھی ذرا زیادہ تھے، اور پھر ظاہری بات ہے ان کا نمبر بھی زیادہ تھا، وہ 10 بھائی تھے ایک ہی ماں سے، تو یہ ایک طرح سے اپنے آپ کو ایک مضبوط گروپ سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے یہاں پہ کیا کہا کہ جو ہمارے والد ہیں ان کو دینا تو ہمارا ساتھ چاہیے، لیکن یہ پھر بھی کیا ہے کہ یوسف اور اس کے بھائی کو زیادہ ترجیح دیتے ہیں، ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں۔ اور پھر آپ یہ دیکھیں کہ ایک فرما کیا رہے ہیں یہ، انا ابانا لفی ضلال مبین، کہ بے شک والد ہمارے البتہ بھول میں واضح ہے، یعنی کہ ہمارے والد کیا ہے، نا سمجھ ہیں، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، وہ نا واقف ہیں، لا علم ہے، اپنے والد کو کم عقل سمجھ رہے تھے یہ، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ رہنے میں فائدہ ہے، یوسف اور اس کے بھائی کو توجہ دینے میں یا ان کے ساتھ زیادہ محبت کرنے میں فائدہ نہیں ہے۔ اور اسی سے آپ اندازہ لگا لیں دونوں اولادوں میں جو فرق ہے، کہ یوسف علیہ السلام اپنے والد کو سمجھدار سمجھتے تھے، اپنے سے زیادہ علم والا سمجھتے تھے، اسی لیے دیکھیں اپنے والد سے مشورہ کر رہے تھے خواب کا۔ اور یہ اولاد کیسی ہے جو کیا کہہ رہی ہے کہ والد کیا ہے، نا سمجھ، نا واقف، لا علم، ان کو ایک طرح سے کم عقل سمجھ رہی ہیں اپنے مقابلے میں، جبکہ یوسف علیہ السلام کا اپنے والد کے ساتھ کیا رویہ تھا، عزت والا۔ اور کس طرح اپنے والد کو یا ابتی کہہ کر پکارنا، رسپیکٹ کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اور ایک اعتماد کے ساتھ۔ لیکن یہاں پہ ان بھائیوں کا رویہ کیا تھا، اس اولاد کا رویہ کیا تھا، کہ یہ فخر کرتے تھے، خود کو ہی بہت بڑی چیز سمجھتے تھے۔ تو انہوں نے آپس میں کیا بات کی کہ یوسف کو کیا کرو، قتل کر دو۔ اب یہ کیا تھا، حسد کی بنا پر۔ حسد ایک ایسی فیلنگ ہے جو انسان سے بڑے سے بڑا گناہ کروا لیتی ہے، اور پہلا گناہ بھی جو زمین پر ہوا تھا وہ اسی کی وجہ سے ہوا تھا، جو پہلا قتل زمین پر ہوا تھا وہ بھی حسد کی بنا پر تھا۔ تو ان کے دلوں میں بھی ایسی نفرت، ایسا حسد تھا یوسف علیہ السلام کے لیے کہ ان سے وہ برداشت نہیں ہوتے تھے، تو انہوں نے کہا کہ اس کو قتل ہی کر دو، اور اگر قتل نہیں کرنا تو اس کو پھینک دو، تاکہ وہ والد کی نظروں سے ہی دور ہو جائے، اور جب وہ والد کی نظروں سے دور ہو جائے گا تو پھر ہمارے جو باپ ہیں، جو ہمارے والد ہیں، وہ ہمیں توجہ دیں گے۔ اب یہاں ایک انسانی رویہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ بجائے اس کے کہ انسان اپنی اصلاح کرے، وہ یہ چاہے کہ دوسرے کو ہی اس کی جگہ سے ہٹا دیا جائے، تاکہ اس کی اہمیت کم ہو جائے۔ یعنی آپ کے اندر اپنا تو کوئی اخلاق اچھا ہونا، آپ کے اندر اپنی تو کوئی قابلیت ہونا، اور جب پھر دوسرے کو اہمیت دی جائے تو وہ آپ سے برداشت نہ ہو، اور پھر آپ وہ حق لینے کے لیے دوسرے کو نقصان پہنچائیں۔ حالانکہ کرنا تو یہ چاہیے نا کہ انسان خود کوشش کرے، محنت کرے، مخلص ہو، اپنی اہمیت، اپنی ایک پوزیشن بنائے، اور پھر وہ اس کو چیز ملتی بھی ہے۔ لیکن خود تو انسان کوئی محنت کرے نا، کوئی کوشش کرے نا، اور غلط طریقے سے مقام بنانے کی کوشش کرے۔ تو ایسا ہی رویہ جو تھا نا وہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی تھا، کہ کرنا کرانا کچھ نہیں ہے، والد کو عزت نہیں دے رہے، اور چاہتے کیا ہے کہ والد جو ہے وہ ان کے ساتھ محبت کرے، اور پھر کہتے کیا ہے کہ یوسف کو پھینک دو اور اس کے بعد نیک بن جانا، یعنی اس کے بعد شریف بن جانا، توبہ کر لینا، تو اس طرح دنیا بھی ہو جائے گی اور آخرت بھی مل جائے گی۔ یا اس کا معنی یہ ہے کہ یوسف نہیں رہے گا تو جو ہمارا حال ہے وہ اچھا ہو جائے گا، ہمیں اس کے جانے کے بعد بہتر حالات مل جائیں گے۔ اکثر لوگوں کی یہ سوچ ہوتی ہے نا کہ پہلے گناہ کر لو اور اس کے بعد توبہ کر لو، تو پھر کیا ہے، بس ٹھیک ہے، جو کیا وہ ختم ہو گیا، پر اس طرح چیز ختم نہیں ہوتی۔ یا پھر بہت سارے لوگ اس طرح ہوتے ہیں کہ وہ یہ سوچتے ہیں کہ فلاں ہماری زندگی سے نکل جائے گا نا تو پتہ نہیں ہمارے حالات بہتر ہو جائیں گے۔ ہو سکتا ہے کہ کبھی کوئی شر پھیلانے والے لوگ ہوتے ہیں اور واقعی ان کا زندگی سے نکل جانا بہتر ہوتا ہے، لیکن بہت دفعہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ خود اپنے حالات بدلنے کی کوشش نہیں کرتے، اپنے آپ کو تبدیل نہیں کرتے، لیکن دوسرا جب کوئی اچھا کام کر رہا ہوتا ہے تو اس کی جب تعریف کی جاتی ہے تو وہ ان سے برداشت نہیں ہوتا، اور وہ چاہتے ہیں کہ بس یہ ہماری نظروں سے دور ہو جائے۔ تو یہاں یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی رویہ یہی تھا۔ اور پھر جو ان میں سب سے بڑا تھا اس نے کیا کہا کہ قتل نہ کرو، کنویں میں پھینک دو، اور پھر وہاں پر اس کو کوئی گری پڑی چیز سمجھ کر کوئی اس کو باہر نکال لے گا، اس کو اٹھا لے گا، جب وہاں سے کوئی مسافر گزرے گا تو اس کو دور دراز کے کسی علاقے کے کنویں میں پھینک دیا جائے۔ کرنا ہے تو یہ کرو، ان کنتم فاعلین، کہ اگر واقعی تم کچھ کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ کام کرو۔
اور پھر یوسف علیہ السلام کے بھائی یعقوب علیہ السلام اپنے والد کے پاس آتے ہیں اور کیا کہتے ہیں ان کو کہ کیا ہے آپ کو کہ آپ نہیں بھروسہ کرتے ہم پر یوسف کے معاملے میں، حالانکہ بے شک ہم اس کے لیے یقیناً خیر خواہ ہیں، بھیج دیجیے اسے ساتھ ہمارے، کل خوب کھائے پیے اور کھیلے، اور بے شک ہم اس کے البتہ حفاظت کرنے والے ہیں۔ تو یہاں پر آ کے وہ یعقوب علیہ السلام سے کیا کہتے ہیں کہ ہم تو اس کی خیر خواہی کرنے والے ہیں، اس سے محبت کرنے والے ہیں، لیکن آپ ہم پہ یقین نہیں کرتے، آپ کو ہم پہ ٹرسٹ نہیں ہے۔ کچھ لوگ جو ہمیشہ آپ کے سامنے یا دوسروں کے سامنے یہ اظہار کر رہے ہوتے ہیں نا کہ وہ آپ سے بہت محبت کرتے ہیں، وہ آپ کے ساتھ بہت زیادہ سنسیئر ہیں، اور بار بار اپنے جذبات جو ہے نا اس طرح کے وہ لوگوں کو بتا رہے ہوتے ہیں، اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں اور آپ کے ساتھ اپنی سنسیئرٹی کا اظہار کر رہے ہیں، تو ایسے لوگ جھوٹے ہوتے ہیں، کیونکہ جو واقعی آپ کے ساتھ مخلص ہوتا ہے نا اس کو بار بار اس بات کی ذکر کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ اپنے عمل سے نا وہ سنسیئرٹی ظاہر کر دیتا ہے، اس کو اپنی محبت اور خیر خواہی کا یقین دلانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کے ایکشنز جو ہوتے ہیں نا وہ کافی ہیں، اور ان سے معلوم ہو جاتا ہے کہ یہ واقعی ہمارے ساتھ خیر خواہ ہے، ہمارا مخلص ہے یا نہیں، اس کا طریقہ بتا دیتا ہے۔ جبکہ منہ سے اس بات کا دعویٰ کرنے والے وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب کبھی آپ ان پر زندگی پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں یا کسی بھی طرح ان کو یہ معلوم ہو جائے کہ آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کوئی پریشانی ہے، تو ایسے لوگ کبھی آپ کے کام نہیں آتے، اور اگر آپ ان کو خوشحال نظر آئیں تو ان سے آپ کی خوشحالی بھی برداشت نہیں ہوتی، تب ان کا دل کرتا ہے کہ فلاں شخص جو ہے نا یہ ہمارے سامنے سے ہٹ جائے، بالکل ہماری نظروں کے سامنے بھی نہ ہو، کیونکہ وہ آپ کو خوشحال دیکھ کر برداشت نہیں کر پاتے۔ تو جس شخص کو یہ معلوم ہوتا ہے نا کہ میرا طریقہ تو کچھ اور ہے، میرا عمل تو کچھ اور ہے، تو پھر وہ باتوں سے نا دوسرے کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کو بیوقوف بنانے کی کوشش کرتا ہے، اور وہ بار بار اپنی محبت اور اپنی سنسیئرٹی کے جو ہے نا دعوے کرتا ہے، اور آپ کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرا دل تمہارے لیے بہت صاف ہے۔ اور یہی رویہ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں کا بھی تھا کہ وہ اپنے والد کو دھوکہ دینے کی کوشش کر رہے تھے کہ ہم تو یوسف سے بہت محبت کرتے ہیں، اور یہ جو انہوں نے کہا نا کہ کیا ہے آپ ہم پر یقین نہیں کرتے، ہم پہ بھروسہ نہیں کرتے، یہ ایک اور طریقہ ہوتا ہے کہ آپ دوسرے سے بات ہی اس طرح کرو کہ وہ جو ہے نا گلٹی فیل کرنے لگ جائے، آپ اس کو کہو کہ آپ میرا یقین نہیں کرتے، ہاں، تاکہ اگلا کہے کہ نہیں نہیں مجھے تو تمہاری بات کا یقین ہے، کرو کیا بات کرنی ہے۔ یہ ایسی ہے جیسے ہم کسی کو کہیں کہ میں نے تم سے ایک بات تو کرنی ہے پر مجھے پتا ہے تم میری بات نہیں مانو گی، تو وہ کہ نہیں نہیں میں مانوں گی بات، بتاؤ کیا بات کرنی ہے۔ تو اسی طریقے سے انہوں نے بھی اپنے والد سے یہ بات کہی تاکہ وہ والد انکار ہی نہ کر سکے، وہ کہ نہیں مجھے تو اپنی اولاد پر بھروسہ ہے، تم لے جاؤ یوسف کو۔ اور پھر کیا کہتے ہیں کہ اس کو ہمارے ساتھ بھیجیں تاکہ یہ وہاں پہ سیر کرے، ذرا انجوائے کرے، کھیلے کھائے پیے، یعنی ایک طرح سے پکنک کا بتا رہے تھے ان کو کہ ہم پکنک پر اس کو لے کے جائیں۔ اور پھر آگے ایک اور جھوٹ بولتے ہیں کہ ہم تو اس کی حفاظت کریں گے، جبکہ ان کی پیچھے نیت کیا تھی کہ انہوں نے یوسف علیہ السلام کو جا کر کیا کرنا ہے، کنویں میں پھینک دینا ہے۔ تو اب اس میں ہمارے لیے کیا سبق ہے؟ سب سے پہلے تو یہ کہ ہم خود حسد جیسی بیماری سے بچیں، کیونکہ حسد جو ہے نا وہ انسان کو برے کاموں کی طرف لے کے جاتا ہے، وہ دوسرے کا نقصان کروانے کی کوشش کرواتا ہے انسان سے، اور اس میں ہوتا کیا ہے کہ انسان اپنا ہی نقصان کر رہا ہوتا ہے، وہ خود ہی جل رہا ہوتا ہے۔ اور پھر اگر کوئی ہم سے حسد کرنے والا ہو تو اس سے محتاط رہیں۔ بہت زیادہ جو خیر خواہی کے دعوے کرنے والے ہو نا، اور وہ بار بار آپ کو یہ بتائیں، صرف باتوں سے، اپنے عمل سے نہیں، صرف باتوں سے کہ ہم آپ کے ساتھ مخلص ہیں، ہم آپ کے بہت زیادہ خیر خواہ ہیں، تو ایسے لوگوں کا یقین نہ کیا جائے، ان سے محتاط رہا جائے، اور کبھی بھی ان کے میٹھے الفاظ یا ان کے دعوے کو فوراً قبول نہ کیا جائے، بلکہ ان کو سمجھنے کی کوشش کی جائے، کیونکہ ایسے ہی لوگ جب آپ کو واقعی کبھی ان کی ضرورت پڑتی ہے نا، یا آپ کبھی تھوڑے سے وقت کے لیے بھی ان پہ ڈیپینڈنٹ ہو جائیں، تو پھر ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے، یہ چیز وہ برداشت نہیں کر سکتے، اور اس وقت پھر ان کی حقیقت سامنے آ جاتی ہے۔ تو کبھی بھی لوگوں کے رویے پر ان کے الفاظوں کو اہمیت نہیں دینی، الفاظ کوئی معنی نہیں رکھتے اگر وقت آنے پہ وہ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں حسد جیسی بیماریوں سے محفوظ رکھے اور لوگوں کے شر سے محفوظ رکھے، اور اللہ ہمارا رب ہے، وہ خوب جانتا ہے اگر ہمارے اندر کوئی شر پایا جاتا ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان پرفیکٹ نہیں ہے، تو لوگوں کو ہمارے شر سے بھی محفوظ رکھے، ہمیں ان کے شر سے محفوظ رکھے اور ان کو ہمارے شر سے محفوظ رکھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے لوگوں سے دور رکھے جو ہمارے لیے برا ارادہ رکھتے ہیں، اور ہر معاملے پر
ہم اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنے والے ہوں، اللہ تعالیٰ پر توکل کرنے والے ہوں، اور اس بات کا یقین رکھنے والے ہوں کہ اگر اللہ نہیں چاہے گا تو ہمیں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ آمین ثم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔